الذي أمرنا بتطهير الأنجاس والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو أفضل الناس وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد۔ حضرات، آج کے زمانے میں جو طرح طرح کی سہولیات انسانوں کو مہیا ہیں، ان سہولیات میں سے ایک اہم ترین سہولت گھروں کے اندر واشنگ مشین میں۔ پہلے زمانے میں ہماری خواتین کو کپڑا دھونا ایک بڑا مجاہدے کا کام ہوا کرتا تھا، اور اس مجاہدے کا کام کی وجہ سے ان کے صحت پر بھی مثبت اثرات پڑتے تھے۔ مگر اب چونکہ مشینوں کا دور ہے، اس لیے ہر چیز مشینوں کے حوالے ہو گئی۔ کپڑا دھونے کا سسٹم اب واشنگ مشینوں کے حوالے ہو گیا ہے، اس لیے ایک طرف سے اس میں بڑی سہولت ہے، لیکن دوسری طرف سے طرح طرح کے مسائل بھی ہیں۔ اس وقت جس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے مقصود ہے وہ یہ کہ اگر ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں تو کیا وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، اور وہ ناپاک کپڑے دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ اگر واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ان ناپاک کپڑوں کی وجہ سے وہ دوسرے پاک کپڑے جو صرف میلے کچیلے تھے، صرف ان کو دھونا تھا، ناپاک نہیں تھے، وہ ناپاک کپڑے بھی مزید ناپاک ہو جائیں گے؟ اس مسئلے میں بہت کوتاہیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے خدشہ اس بات کا ہے کہ بہت سارے کے لوگوں کے کپڑے پاک نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بات سمجھی جائے کہ انسان کے کپڑوں میں ناپاکیاں کس قسم کی لگتی ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام نے کن کن چیزوں کو ناپاک قرار دیا ہے، اور وہ ناپاکیاں کون کون سی شکلوں میں آتی ہیں۔ پیشاب، چاہے وہ چھوٹا والا پیشاب ہو یا بڑا والا پیشاب ہو، اس کے ناپاک ہونے کا علم تو ہر مسلمان کو ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں، اور ہر مرد اور ہر عورت ان ناپاک چیزوں کو جانتی ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری خواتین ماہانہ جس خاص عذر کی حالت سے گزرتی ہیں، اس عذر کی حالت میں جو چیز کپڑوں میں لگ جاتی ہے، ظاہر ہے وہ چیز ناپاک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مرد بھائیوں کو جب کبھی غسل لازم ہو جاتا ہے تو جو مادہ انسانی جسم سے خارج ہوتا ہے وہ اگر کپڑوں میں لگ جائے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو مردوں کے جسم سے نکلنے والا خاص مادہ اگر کپڑوں میں چپک جائے، اسی طرح سے خواتین کو ماہانہ عذر کی بنا پر یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اگر کپڑوں میں لگ جائے اور وہ چپک جائے اور خشک ہو جائے، اب اگر یہ کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے جائیں تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ یہ ناپاکی جو خشک ہو کر کپڑوں کے ساتھ چپک گئی ہے، واشنگ مشین کے چکر لگانے سے وہ ناپاکی زائل نہیں ہوگی، اور وہ کپڑا خود بھی ناپاک رہے گا اور وہ دوسرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گا۔ یہ قوی ترین خدشہ ہے اور شاید کثیر الوقوع بھی ہے، لہذا ہماری خواتین خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ واشنگ مشین میں کپڑے صرف میل کچیل دور کرنے کے لیے ڈالیں، ناپاکی دور کرنے کے لیے واشنگ مشین میں کپڑے مت ڈالیں۔ اسی طرح سے ہماری بہت ساری خواتین بچوں کے وہ کپڑے جن میں ان کپڑوں میں پاخانہ لگا ہوا تھا اور وہ خشک ہو گیا تھا اور وہ کپڑوں کے ساتھ چپک گیا تھا، وہ جب واشنگ مشین میں ڈالیں گی تو واشنگ مشین کے چکروں کی وجہ سے، واشنگ مشین کے پانی میں گھومنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ سارا پاخانہ اس کپڑے سے نہ چھوٹ پائے اور وہ چپکا رہ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ کپڑے دوسرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیں گے۔ لہٰذا جن کپڑوں کے ساتھ ناپاکی چپک گئی ہو، چاہے وہ مردوں کے کپڑے ہوں چاہے وہ خواتین کے کپڑے ہوں، اس کپڑے کو واشنگ مشین میں ہرگز نہ ڈالا جائے۔ جس جگہ یہ ناپاکی چپکی ہوئی ہے اس کو الگ سے ہاتھوں سے ٹھیک طرح سے رگڑا جائے، چاہے برش سے اس کو رگڑا جائے۔ رگڑنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ اب اس کے اندر سے ناپاکی کے اجزاء نکل چکے ہیں، اب اس میں ناپاکی کے اجزاء باقی نہیں رہے ہیں، جو چپکی ہوئی چیز تھی وہ زائل ہو چکی ہے، چاہے اس کا کلر نہ چھوٹے۔ یاد رکھیں، بعض دفعہ خون کپڑوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، دھونے کے بعد وہ خون تو نکل جاتا ہے لیکن خون کیا کچھ نہ کچھ رنگ کپڑے پہ لگا رہ جاتا ہے۔ مردوں کو بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، خواتین کو بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو ایسے کپڑے جن میں ناپاکی لگی ہوئی ہو، چاہے وہ مرد کے جسم سے نکلنے والے مادے کی ناپاکی ہو، چاہے وہ خواتین کے جسم سے نکلنے والے اس مخصوص خون کی ناپاکی ہو، جب وہ کپڑوں کے ساتھ چپک گئی ہوگی تو اس کو الگ سے پہلے نلکے کے نیچے رگڑ رگڑ کر کے صاف کیا جائے، نچوڑا جائے، پھر دوبارہ کا پانی ڈال کر کے صاف کیا جائے، نچوڑا جائے، رگڑا جائے، اور اس کے بعد پھر
اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جائے تاکہ یہ پہلے سے پاک ہو چکا تھا، اب واشنگ مشین میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا میل کچیل صاف ہو جائے اور آگے وہ پریس کرنے کے بعد استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ناپاک کپڑا آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا وہ واشنگ مشین اس کو گھماتی رہی اور اس ناپاکی کو وہ زائل نہیں کر سکی، کیونکہ ناپاکی جب چپک جاتی ہے تو وہ معمولی واشنگ مشین کے گھومنے سے وہ چپکی ہوئی ناپاکی نہیں نکل سکتی ہے، وہ سخت انداز میں چپکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تو بہت کھرچنا پڑے گا، رگڑنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسرے ازواج مطہرات کی حدیثیں اور کئی صحابیہ کی حدیثیں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ پوچھا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کے بھی جو عمل کرتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کر کے بھی دکھاتی تھی اور سمجھاتی بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا حطیہ ثم اقرصیہ ثم رشیہ، کہ ان کو کھرچو، ان کو رگڑو اور رگڑنے کے بعد پھر پانی بہاؤ ان پر۔ غرض یہ کہ حدیث مبارک کے الفاظ جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم شریف میں اور دوسری تمام حدیث کتابوں میں ہوتے ہیں وہ ہمارے رہنمائی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں صرف وہ کپڑے ڈالیں جو کپڑے میلے کچیلے تو ہوں، ناپاک نہ ہوں، اور جہاں ناپاک کپڑے ہوں گے ان ناپاک کپڑوں کو پہلے ناپاکی کی جگہ، پورا کپڑا نہیں، ناپاکی کی جگہ پہلے نقل کیجیے، رگڑا جائے اور رگڑنے کے بعد نچوڑا جائے، پھر پانی ڈال کر رگڑا جائے، پھر نچوڑا جائے۔ جب آپ کو یقین ہوگا کہ اب یہ ناپاک نہیں رہا، اب واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں اطمینان رہے گا کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ ہمارے کپڑے پاک ہوں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔